میں نے آپ کے سامنے 22واں پارہ سورہ یاسین کی، اس سورت کا نام سورہ یاسین ہے۔ کوئی تو یاسین ہے جس کے نام پہ سورہ کا نام ہے۔ پہلے مفسرین کے لیے ضروری ہے پہلے وہ یاسین کو ڈھونڈے پھر یاسین کا ترجمہ کریں، کیونکہ جس اللہ نے سورت کا نام یاسین رکھا اور وہ یاسین بھی قرآن میں ایک ہے، صرف ایک بھی نہیں، قرآن کا دل ہے۔ تو مانی یہ یاسین جس کا دل یاسین، پوری سورت، یہ پورا قرآن ہمیں کس نے دیا؟ اللہ نے پڑھ کے نہیں دیا، نشانی بہت ہوئی۔ اللہ نے قرآن پڑھ کے ہمیں خود نہیں دیا، اگر پڑھ سکتا ہوتا تو پڑھ کے دے دیتا۔ اللہ قرآن اگر پڑھنے لگے پھر اللہ اللہ نہیں رہے، اللہ پہ کیفیتیں آ جائیں۔ پڑھنا ایک کیفیت ہے، لیکن میں پڑھ رہا ہوں تھوڑی دیر بعد نہیں پڑھوں گا، کیونکہ کیفیتیں زوال پذیر ہوتی ہیں۔ جہاں کیفیتیں زوال پذیر ہوں ایسی کیفیتیں اللہ میں نہیں ہوں۔ میرے بھائیو، اللہ نہ راضی ہے نہ ناراض ہے۔ راضی ہونا بھی کیفیت ہے، دیر سے سمجھ آتی ہے۔ راضی ہونا بھی کیفیت ہے، ناراض ہونا بھی کیفیت ہے۔ کبھی اللہ راضی ہو کبھی ناراض ہو، وہ اللہ ہے ہی۔ راضی ہونا ناراض ہونا کیفیت ہے، حالت ہے، کیفیت ہے۔ اللہ کیفیت زوال پذیر ہوتی ہے، اسی لیے اللہ نے اپنی کیفیتوں کا مظہر 14 کو بنایا۔ خوش ہو جاؤ میرے بھائی، خوش ہو جاؤ۔ اللہ اللہ نے اپنی کیفیتوں کا مظہر 14 کو بنایا۔ میرے بھائیو، آپ شانے ہیں، لاہور میں رہتے ہیں، لاہور کا پانی بڑا ایک زرخیز پانی ہے، بڑے بڑے علماء یہاں آئے ہیں لاہور میں، اور اس پر کرم ہے خاص لاہور پر۔ اسی وجہ سے اللہ نے 14 کو جب اپنے کیفیات کا مظہر بنایا، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، اللہ نے ان 14 میں ان کی اپنی کوئی ذاتی کیفیت رکھی ہی نہیں۔ ان میں جو بھی کیفیتیں ہیں اللہ کی ہے۔ حیدری، ان میں جتنی بھی کیفیتیں ہیں وہ اللہ کی ہیں، ان کی اپنی کوئی ذاتی کیفیت نہیں۔ اللہ نے ان 14 کو وجہ اللہ بنا کے کہا، ان کے چہرے دیکھو، اگر یہ راضی ہیں تو پھر راضی اللہ کہہ دو۔ حیدری، اگر یہ راضی ہیں، یہ راضی تو انہیں راضی اللہ کہہ دو۔ اگر یہ ناراض ہیں، کوئی ایک بھی 14 میں سے لاکھ راضی اللہ کہو، اللہ راضی نہیں ہو۔ ان کو بنایا مظہر بنا کے، ایک لفظ اور بھی میں کہوں، ان کو مظہر بنا کے، ان 14 کو مظہر بنا کے اپنے دعوے کی دلیل بنا۔ اللہ دعویٰ ہے، 14 دلیل ہے۔ اللہ ازل میں بھی دعویٰ تھا، آج بھی دعویٰ ہے، ابد تک دعویٰ ہی دعویٰ رہے گا۔ خدا گواہ ہے میرے بھائیو، دعویٰ کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، اگر دلیل نہیں مانا نہیں جاتا۔ دعویٰ کی لحاظ سے کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، دعویٰ کتنا
کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، اگر دلیل نہیں مانا نہیں جائے گا۔ اس لیے اللہ دعویٰ ہے، 14 دلیل ہے۔ پھر اصول دعویٰ یہ ہے جب سے دعویٰ ہوتا ہے تب سے دلیل ہے۔ جب سے دعویٰ ہوتا ہے تب سے دلیل ہوتی ہے۔ سیانے تشریف فرمایا، لاہور موجود ہے یہاں، جب سے دعویٰ ہے تب سے دلیل ہوتی ہے۔ اب میری آواز کان کھول کے سنیں، جیسا دعویٰ ہوتا ہے ویسے ماشاءاللہ یہ کون؟ یہ دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے جن کا آج 12واں بطور دلیل ہے ان کی نمازیں بھی صحیح ہیں، ان کا مذہب بھی صحیح ہے، ان کی نمازیں بھی صحیح ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج ہمارا 12واں ہے یا نہیں؟ ہمارا ہے، ہمارا، کیوں نہ ہم اعلان سے کہیں ہمارا ہے۔ صرف ہمارا نہیں، اللہ کہتا ہے تم بھی انتظار کرو، میں بھی منتظر ہوں۔ ایسا ہے، ایسا کون منتظر ہے؟ اللہ فرمائے انی معکم من المنتظرین، انتظار کرنے والے 14 میں میں بھی ہوں۔ یہ ہمارا 12واں ہے یا نہیں؟ کب تک؟ جب تک دین رہے گا 12ویں کا رہنا واجب ہے۔ اللہ نے اسے چھپا کے غائب کر کے اپنے غائب ہونے کی دلیل بنائے۔ اور لوگوں دیکھو، یہ وجود میں غائب ہے، میں ساتھ میں غائب۔ یہ وجود رکھ کے غائب، میں تو ذات ہی ذات ہوں، کمال ہی کمال ہے۔ بس اسی 12ویں کی ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ صاحبان بصیرت بیٹھے ہیں۔ میرا چھٹا امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، میرا چھٹا امام بیٹھا ہوا ہے۔ مذہب امام سے شروع ہوتا ہے، دین نبی سے شروع ہوتا ہے، مذہب امام سے شروع ہوتا ہے۔ لمبی بات نہیں کرنی مجھے آتی ہے، باہر المذہب امام سے شروع ہوتا ہے۔ میرا چھٹا امام بیٹھا ہے، ساتھ ہی داؤد ابن کثیر رقہ جہاں جنگ صفین ہوئی۔ اب گیا، میں گیا ہوں، میں بالکل افراد کے اندر ہی چلا گیا، انہی کپڑوں سمیت، یہی کپڑے تھے اتفاق سے، یہی شیروانی تھی، کپڑے سمیت میں اندر چلا گیا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا آج ہی تو موقع ملا۔ ہائے 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 خدا ہوا۔ اب جناب یہ ہوا کہ میرا چھٹا امام بیٹھا اور داؤد ابن کثیر رقی بیٹھا ہے۔ جو واقعات القائی ہوتے ہیں، امام القا فرماتے ہیں، وہ ہم تک پہنچے ہیں اور صحیح پہنچے۔ میرے امام نے، چھٹے امام نے داؤد کے دل میں القا کیا کہ یہ سوال کرے۔ ادھر القال کیا، داؤد کہتا مولا ابھی ابھی میرے دل میں ایک سوال آیا۔ اس کے آگے فرمایا بیان کیا۔ ہاں بتاؤ، خوش ہوتا ہوں یار، خوش ہو، گھبرائے نہ کریں یا مجلس کیا نہ کریں۔ مجلس کی زینت اب آپ ہیں، بزرگ چلے گئے، اب زینتوں کو زینت مجلسوں کو کس نے دے دی؟ آپ لوگوں، بزرگ تو چلے گئے نا۔ مولا ابھی ابھی میرے دل میں خیال آیا ہے۔ سرکار نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ میرے بھائیو، داؤد نے کہا مولا آپ کا علم کتنا ہے؟ میرے چھٹے امام نے فرمایا پہلے اپنا سوال پڑھو، پھر دیکھ امام کے علم کی انتہا کیا۔ یہ ہوتے ہیں امام۔ اس نے کہا مولا سوال میرے دل میں آ گیا۔ سرکار نے فرمایا بتاؤ وہ کیا سوال ہے؟ سرکار کیا سوال ہے داؤد؟ مولا یہ فرمائے سمندروں کے نیچے کیا ہے؟ اسی جوت جزیرہ برمودا میں ہو کے آئے ہو ابھی؟ بالکل، یہ 2 دن محرم سے پہلے میں وہاں سے آئے۔ سمندروں کے نیچے کیا ہے؟ سمندروں کی گہرائی ہے 35,400 فٹ۔ اور 35,400 فٹ پر پانی، اس کے نیچے کیا ہے؟
نیچے کیا ہے؟ میرے امام نے فرمایا ان کے نام سننا چاہتا ہے یا دیکھنا بھی چاہتا ہے؟ ان کے نام سننا چاہتا ہے یا دیکھنا بھی چاہتا ہے؟ اس نے کہا مولا اگر کان سنیں گے تو بھول جاتی ہے، بیچارے کچے ہوتے ہیں، کان بھول جاتے ہیں، مولا آنکھیں دیکھیں تو یاد رہتی ہے، دلیل مضبوط تھی۔ مولا نے فرمایا داؤد آنکھیں بند کرو، فرمایا کھولو، کھولو تو سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہے، امام بھی ساتھ کھڑے ہیں۔ خدا گواہ ہے یہ مد و جزر امام ہی کی وجہ سے آتی ہے، مد بھی آتی ہے جزر بھی آتی ہے، مد و جزر یہ جا رہا ہے۔ میرے امام نے سمندر کی طرف دیکھ کر فرمایا سمندر تجھ پر میری اطاعت واجب ہے، جو نیچے چھپایا ہوا ہے ظاہر کا۔ چھپایا ہوا ہے نیچے ظاہر کر دے۔ جی ان کو بلانا ہے اور کیا دے آواز نہیں آئی پتر کیا ہے؟ محمد و آل محمد بلند کر سلام۔ اچھا ٹھیک ہے حضور، جلدی اسی طرح ہوگا انشاءاللہ، برآمدگی کے لیے ہے، جلدی ہوگا انشاءاللہ۔ صلی علی محمد و آل محمد، ایسی صلوات پڑھیں جیسے لائق کے صلوات۔ محمد و آل محمد، آدھے گھنٹے سے بھی پہلے ابو طالب کسے ٹھیک ہو پڑھے گیا۔ یقیناً مصطفیٰ ہوگا۔ ابو طالب کسے پالے یقیناً مصطفیٰ ہوگا۔ اور نبی نے جس کو پالا ہے نصیری کا خدا ہوگا۔ اور حسین وحدت کے پردے میں ہوئی قائم کی تربیت، حسین وحدت کے پردے میں ہوئی قائم کی تربیت، خدا نے جس کو پالا ہے خدا جانے وہ کیا ہوگا۔ ابھی جناب ابو طالب علیہ السلام کا بڑا اچھا نام لیا پتر آپ نے، بہت اچھا نام اور بر وقت نام لیا اور موقع میں نام لیا۔ کون ہے جناب ابو طالب؟ دیکھیں رسول پاک کی زبان مبارک سے قرآن ظاہر ہوا، وجود میں آیا، ہم نے اسے مدون کر کے دو گدوں کے درمیان میں قرآن کو محفوظ کر لیا نا، تمام نے محفوظ کر لیا۔ اب اس لکھے ہوئے قرآن کو جو رسول نے پڑھ کے ہمیں دیا، بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے، وہ جس کے پڑھے ہوئے لفظ اتنے پاک ہوں کہ پھر مصطفیٰ کا وجود کتنا پاک۔ تو جناب رسول خدا کا وجود مبارک کتنا پاک ہوگا؟ کہوں جملہ، اگر یہی وجود ابو طالب کی گود میں بیٹھے تو ابو طالب ٹھیک ہو گیا۔ حیدری اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے امام نے فرمایا سمندر تجھ پر میری اطاعت واجب ہے، جو کچھ نیچے چھپایا ہوا ہے ظاہر کر دے۔ جب میرے اولی الامر امام نے حکم دیا نا، لہریں سمٹنے لگی، سمندر سمٹ گیا، سامنے سے پھٹا نا، داؤد کے سامنے سے ایک سفید پانی اوپر نکلنا شروع ہو گیا۔ اگر جزیرہ برمودا گئے ہیں اس کا بھی پانی سفید ہے، پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ داؤد کہتا میں نے دیکھا دودھ سے زیادہ سفید خوش نہیں ہوئے میرے، یہ آپ ہی کے لیے وہ بچڑے خوش ہو گئے، سونے لو نا۔ دودھ سے زیادہ سفید
شہد سے زیادہ شیرین، مشک سے زیادہ خوشبودار، زنجبیلہ ذائقہ ہے قرآن میں، زنجبیلہ سے زیادہ ذائقے دار وہ پانی نکلنا شروع ہوا۔ تعجب سے کہتا ہے داؤد، مولا یہ اللہ نے کن کے لیے پانی چھپایا ہوا تھا؟ فرمایا 12ویں کے لیے۔ ایسے امام مانا ہوا بچڑے، یہ کچھ نہیں ہوئے، اللہ اکبر، یہ پانی چھپایا ہوا ہے 12ویں کے لیے، 12ویں کے لیے۔ جب کہا نا 12ویں کے لیے، خدا کے واسطے جمعہ صاحب کتاب ہے، اس کی پہلی جلد میں یہ واقعہ ہے، جا کے وہاں دیکھ لینا۔ فرمایا 12ویں کے لیے کہہ کے میرے چھٹے امام نے فرمایا داؤد جب میرا 12واں آ جائے گا، گل غور نہ سنائے سے آ جائے گا، دنیا کا باقی پانی کل پانی ختم ہو جائے گا، صرف یہی پانی رہے گا اور اسے وہ پی سکے گا جس نے اس دنیا میں بلا فصل ولایت علی جس نے بلا فصل ولایت علی کا اقرار کیا، اسی ولایت بلا فصل ہی کی آیت میں نے تلاوت کی، کیونکہ ٹائم کے اندر انشاءاللہ سرکار بالکل ٹائم کے اندر ہی سبھی آپ کے سامنے ہو، مطمئن ہو جائیں، دوبارہ مجھے روکا بھیجیں نہیں، میں میرے ذہن میں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اللہ ارشاد فرما رہے سورہ یاسین، انما کیا ہے بلا؟ انما کلمہ حاصر ہے۔ دیکھیں حصار وہاں ہوتا ہے جس کی وسعتیں زیادہ ہیں۔ اللہ رسول کے کمال کے ایک کمال کو حصار میں لے رہا، اس کا حصار کر رہا، اس میں وسعت عالمین کے لیے تھی، عالمین کے لیے تھی، خوش ہو جائے، اور حصار صرف آپ کے لیے کر دیا۔ تو پتہ ہی نہیں تو سکی تو علم ہی نہیں، حصار آپ کے لیے کیا کہتا ہے؟ انما تنذر، یہ تنذر ڈرانے والا، ڈراتا ہے۔ رسول کن کے لیے ڈرانے کے لیے آیا؟ عالمین کے لیے، لیکن انما کلمہ حاصر لگا کے اس ڈرانے کو اللہ نے محدود کر دیا، محصور کر دیا۔ کن میں کیا بلا؟ آپ میں، یہ جڑے تسی بیٹھے ہو نا، آپ میں، صرف لاہور والے نہیں، ساری آئے کائنات والے پڑھنا ہو تو اسی شامل ہو سکے۔ انما تنذر، کلمہ حاصر کا ترجمہ علماء نے نہیں کیا، انہوں نے کہا تو ڈراتا ہے، ڈراتا ہے تو تنذر کا معنی ہے۔ انما کلمہ حاصر جو لگایا اس کا بھی ترجمہ کرو نا، اس کا ترجمہ یہ ہے انما تنذر، میرا حبیب تو آیا ہے عالمین کو ڈرانے کے لیے، مگر تو ڈرا سکتا ہے۔ ہم سمجھ آئیے، اللہ کرے سمجھ آ جائے، تو ڈرا سکتا ہے، ڈرا سکتا ہے کن کو؟ من اس کو اتبع ذکر، جس نے ذکر کی پیروی کی۔ 5-7 منٹ مجھے دیں، جس نے ذکر کی پیروی کی ہو اسی کو ڈرا سکتا ہے۔ اسی آیت کریمہ 11 نمبر آیت 22ویں پارے کی میں نے پڑھی یاسین کی، اس سے پہلی آیت ہے سواء علیہم اانذرتہم، توجہ فرمائے، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، میرا حبیب ان کے سامنے کھڑے ہو کے بھی ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ آیت ہے یا نہیں ہے نا؟ شکر ہے، سر ڈھیلا لیجیے، چنگا لیجیے، پڑھ دے رہے سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، میرا حبیب کو سامنے کھڑے ہو کر ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن بنا کے،
اس میں جس نے بھی ذرا بھی شک کیا دین سے ویسے نکل گیا، شک نہیں ہے۔ پھر مانو اے جن کو آپ ڈرائے نہ ڈرائے، انہوں نے کوئی جرم پہلے کر کے آئے، وہ جرم ڈھونڈو، وہ جرم کون سا ہے؟ وہ سمجھ آگی میں کوئی جرم ہے نا جو یہ وہاں کر کے پیچھے کہاں کر کے آئے ہیں، اس میں آپ بھی میں بھی سارے شریک ہیں، اس میں آپ بھی تھے میں بھی، پریشان ہو گئے۔ بَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ ہائے ہائے میرا حبیب، وہ وقت یاد کرو جب تیرے رب نے جناب آدم کی پشتوں سے ان کی ذریت کو نکال کر ان سے عہد لیا۔ اللہ کہتا ہے عہد تیرے رب نے لیا، علی فرماتا ہے عہد لینے والا میں ہوں۔ تشریف نہیں، تشریف کوئی آفتاب تھا، اللہ اور نور رسالت معاف تھا۔ جس دم ہوئی تھی آدم کی خلقت تراب سے، جس دم ہوئی تھی آدم کی خلقت تراب سے، اس وقت بھی علی کا لقب بو تراب تھا۔ آپ بھی اس پشت آدم سے نکلے، علی فرماتے ہیں خوش ہو گیا، ایسے کا نام بار بار لو ہے، دنیا اسے بھلانا چاہتی ہے، علی کا نام بھولے گا نہیں انشاءاللہ، اب نمایاں ہو، بارویں کا آنا آنے دینا۔ علی فرماتا ہے میری طرف دیکھیں میرے بھائی، جناب آدم علیہ السلام کی پشت پر میں نے ہاتھ پھیرا، جو نسل آدم کی قیامت تک اس دنیا میں آنی تھی، وہ زر کی شکل میں نکل کر وادی روحا میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ تمام آپ جتنی کائنات ہے، جتنی کل کی کل ذریت آدم، اس وقت کتنی ارب آبادی ہے؟ 7 ارب آبادی ہے، 7 ارب، ٹھیک ہے؟ تو عالم زر میں پتہ نہیں کتنی ہوگی، ابھی پہلے اتنے آئے نہیں تھے۔ علی نے ہاتھ پھیرا، جو ابھی نسلیں آنے والی بھی نہیں تھی، ان سے نکل کر آگے میدان میں کھڑی ہو گئی۔ یہ بھی سمجھ نہیں آئی مسلمانوں کو یہ نکالنے والا کون ہے؟ جناب علی۔ پھر مانو جو قبروں سے قیامت برپا کرنے نکالے گا وہ اللہ بھی ہوگا، وہی علی اپنے پشتوں سے کون نکالا؟ جناب علی نے نکال کے جب ساری ذریت آدم، آپ بھی سارے دنیا نبی سواں غوث و کتب و کلندر کھڑے ہیں، جناب علی نے زر کہہ کے چیمٹی کو پریشان ہو، چیمٹی جیسے ہم وہاں کھڑے تھے، سرکار نے فرمایا چونکہ 3 عہد لینے تھے، اللہ کی ربوبیت کا، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نبوت کا، اور بے خبر ہو جناب علی اور ائمہ طاہرین کی امامت کا، یہ 3 عہد لینے تھے، چونکہ عہد تھے اہم۔ جناب علی نے فرمایا یہ ابھی زر کی شکل میں آئے ہیں، جب تک انہیں علم نہ ہو ربوبیت کا، نبوت کا اور امامت کا، یہ جواب کیسے دیں گے؟ میری جان دیکھیں، جناب علی فرماتے ہیں میں نے اپنا دست قدرت ہوا میں بلند کر کے ان کے سروں کے اوپر سے گزارنا شروع کیا، جب گزارتے ہوئے میرا ہاتھ آخر پر پہنچا، ہر آدمی اتنا عارف بھی ہو گیا، عالم بھی ہو گیا کہ جواب دینے کے قابل ہو گئے۔ ہائے 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 ہائے، وہ جو نسلوں کو بھی عالم بنا دے وہاں ہذیان نہیں ہوتا۔
حضرات ہولا ہے میں چلا. اب جناب علی علیہ السلام نے پہلا عہد الستو بربکم. اب اس میں بحثیں ہیں. اب یہ تو عشرے کے موضوع ہیں, یہ 2 منٹ سنیں. پہلا عہد لیا جناب علی, عہد کا اعلان کر کے علی فرماتے ہیں انا منادی لہم الستو بربکم بامر قیوم لم یزل. اس لم یزل قیوم کے امر سے میں نے کہا تھا الستو بربکم, بنا ہو جاؤ نہ بنا ہو جائے. جناب علی فرماتے ہیں اس وقت رسول پاک نے سب سے پہلے کالو بلا کہا, علی ساتھ ہو گئے. ان 14 نے پہلے کالو بلا کہا, پھر نبیوں نے کہا, پھر آپ لوگوں نے کہا, پھر دنیا نے کہا, جتنی دنیا تھی کہا. اللہ نے کہا اس لیے میں نے عہد لیا کہ یہ نہ کہو قیامت والے دن ہمیں خبر ہی نہیں. اِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. جب تینوں لے لیا نا, اب میرا آقا فرماتا ہے لوگوں اس دن عالم زر میں ایک گل مکمل ہوئے کہ بالکل قریب ہو گئے. اس دن جنہوں نے دل سے ان کو مانا وہ اور تھے. یہ عشرے کے موضوع. اور وہاں اسرا بعضهم خلاف ما اظہر. اس دن کچھ وہ تھے ہائے فمنہم ظالم لنفسہ, میں نے تھوڑا سا اشارہ بھی کیا تھا. فمنہم, ان میں سے کچھ تھے, اسرا بعضهم خلاف ما اظہر, انہوں نے چھپایا کچھ کہا کچھ. یہ وہ ہے جنہوں نے انکار کیا. آپ نے مانا اقرار ہوا, جنہوں نے انکار کیا وہ انکار و اقرار 2 ہو گئے عالم زر والے دن سے. تو گل سے نہ جانی بھی بچڑے. اس دن سے اللہ نے اقرار کے مقابلے میں جنت بنائی اور انکار کے مقابلے میں جہنم بنایا. اور خوش ہو جاؤ مت اللہ کو. اقرار کے مقابلے میں جنت بنائی, انکار کے مقابلے میں جہنم بنایا. اور سن لو بچڑے سن لو, اب رسول کہتے ہیں اے علی اگر ساری دنیا تیری ولایت پہ قائم ہو جاتی اللہ جہنم پیدا ہی نہ. اسی اقرار و انکار کے مقابلے میں. اچھا اٹھ جا تو بھی بانج بلانا ہمیں بیٹا حیدری. ایسے بھی اٹھانا چاہتا تو بیٹھا رہی ہوئے کرا رہا. اقرار کے مقابلے میں جنت بنی, انکار کے مقابلے میں جہنم بنا. اسی اقرار پر اللہ نے روحیں بنائی, انکار پر بھی روحیں بنائی. اسی اقرار پر طینت بنی, نطفے بنے. اے علی جن کا نطفہ صحیح ہوگا تیری ولایت مانے. کیا کہہ رہے میرے آقا نے فرمایا جو وہاں, اوہ سر سن لو یارا, جنہوں نے وہاں اقرار کیا وہ یہاں آ کے بھی اقرار کریں گے. خوش ہو جاؤ میرا بچڑا خوش. یہ میرے موضوع چل رہے ہیں, انٹرنیٹ پہ بھی میری بہت سی مجالس آ رہی ہے, اگر آپ اس میں سنیں ضرور سنیں, پھر آپ کو پتہ چلے اقرار آپ نے کیسے کیا ہے, اس کا کیا کچھ ملا. جنہوں نے انکار کیا وہ یہاں آ کے بھی انکار کریں گے. یہ ہے وہ انکاری ہیں جن کے لیے قرآن نے کہا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. علی کی ولایت کا کر کے آئے ہیں انکار, تو ڈرائے یا نہ ڈرائے یہ ایمان نہیں لائیں گے. کون لائیں گے؟ کون؟ انما تنذر من اتبع الذکر, بس من اتبع الذکر,
جس نے ذکر کی پیروی، میرے پیش نظر ہے، انما تنذر من اتبع ذکر، جس نے ذکر کی پیروی کی۔ اتباع مانے پیچھے پیچھے چلنا، ذکر چلے اور وہ ان کے پیچھے پیچھے چلے۔ میں چونکہ تفسیر میں نے لکھ لی ہے، مکمل ہو گئی ہے، جن مفسرین نے ذکر سے مراد نماز لی ہے ان سے میں سوائے ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے پیچھے پیچھے نہیں چلے۔ ہائے 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 ہائے، نماز پڑھی جاتی، پڑھی آپ نہیں پڑھتے کون پیچھے جائے گا؟ وہ پڑھتے نہیں یار، اچھا اچھا، پیچھے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے، روزہ رکھا جاتا ہے، خبردار۔ یا اتباع اس کی ہوتی ہے جو آگے آگے چلے۔ پوچھا گیا مولا وہ ذکر کون ہے؟ فرمایا ذکر ہی علی ابن ابی، وہ ذکر کون ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ صرف 2 منٹ دیے، جنہوں نے وہاں انکار کیا کہاں ہوں گے بنا؟ نہ ہوں تجھے اچھا والی میں زور لاؤں بھائی یار، اتنی گھنٹہ میں نے لیا۔ جنہوں نے وہاں انکار کیا وہ یہاں آ کے بھی انکار کریں۔ میری موضوع چل رہی ہے نبیوں نے، جو یہ 1,24,000 نبی آئے ہی یہی عہد یاد دلانے، رسول آیا ہی یہی عہد یاد دلانے۔ ہاں میں نے تفصیل سے بات، وقت نہیں، تفصیل سے انہوں نے نہیں کیا۔ اب جنت جہنم، آپ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ فی جناتی، 2-3 منٹ دے دے بس ختم۔ فی جناتی یتساءلون عن المجرمین، سورہ مدثر 29واں پارہ۔ کبھی نام مزمل سنیے نا، مدثر نہ سنیے یا نہیں؟ مدثر کہتے ہیں جو تن کے چون چون کے گھر بنا۔ ہائے ہائے ہائے، اس کے تفسیر کے بعد ادھر نہیں جاتے۔ سورہ مدثر میں ان کا واقعہ ہوا، سامنے جہنم والے، جنت والے سامنے بیٹھے، جنہیں اچھی نہ لگے چلا جا۔ ہائے ہائے، جنت کی گالی اچھی نہیں لگتی، وہ بچڑے وہ بانج بھائی بچڑا بس یہ کو دیکھ چاہیے ہوں آگے لو تنگ ہو کے گل سلام اللہم صلی محمد و آل محمد۔ اچھا آپ کو کچھ عربی آتی ہے تو اتنی شکر ہے بھائی یار، یہ تو بڑی ساری گل ہے، لاہور تو عربی والے ہو نہیں ٹھیک ہو۔ اب جناب جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے، یتساءلون آیت مکمل ہوئی، آگے کن سے پوچھیں گے؟ عن المجرمین، یہاں آیت مکمل ہو گئی۔ معلوم ہوتا ہے اللہ نے ان مجرمین کو آیت میں ختم کر کے نکھار دیا۔ ہائے 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 ہائے، جو مجرمین ہے علم الہی میں نکھار دیا گیا۔ مجرمین سے پوچھیں گے ما سالککم فی سقر، کیا معنی؟ تمہیں سقر جہنم کی وہ جو وادی ہے جو سخت ترین عذاب ہوگا انکار کرنے والوں کے لیے۔ ما سالککم فی سقر، کیونکہ میں لاہور میں بھی رہتا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، یہ ترجمہ ٹھیک نہ ہو آپ اپنا ترجمہ آپ کا وہ جو ہے وہ بھی میں دہراتا ہوں، اپنا بھی دہراتا ہوں، پھر اگر میرا غلط ہے تو پھر اصل مجھے دکھائیں دلیل کے ساتھ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ما سالککم فی سقر، تمہیں سقر میں کون سی شے آئی؟ پہلی بات انہوں نے کہا قالوا لم نکو من المصلین، انہوں نے ترجمہ کیا ہم نمازیں نہیں پڑھتے۔ یہ لکھا کر ہے یار، سارے یہی لکھے، کپڑا اپنے اتنے چاہواں سارے بھی یہی لکھے، کچن سارے لم نکو من المصلین، لم نکو کے معنی ہے یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، لم نکو
ترجمہ میں کروں؟ یہ جو صاحبان لغت اور صاحبان ترجمہ بیٹھے ہیں میری بات کان کھول کے سنیں. لمک نکو کے معنی کہنے لگے ہم نہیں ہو سکے، ہم نہیں بن سکے، ہم نہیں ہوئے من المصلین، او مسلین میں سے، مسلین میں سے ہم نہیں ہو سکے. یہ کون سے مسلین ہیں؟ یہ وہ ہیں جو نمازوں میں اقرار ولایت، یہ اقرار ولایت علی علیہ السلام کرتے تھے. یہ وہ ہے، رستہ دے دو، رستہ دے دو. یہ وہ ہے قرآن یک زبان، صدائے ابوذر، صدائے معصم، صدائے سلمان، مصداق انما یرید اللہ، عین اللہ، اذن اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، فکرت اللہ، مشیت اللہ، ارادت اللہ، نفس اللہ، علی ولی اللہ، تسکین الہی، ضرورت الہی. سب بولو مل کے بولو نعرہ اسی 3 منٹ لے لیتے گل مکمل. بس سرکار بیٹھے ہیں امام جناب سجاد علیہ السلام. توجہ فرمانے دمت الثاقبہ پہلی جلد سے میں بات کروں میرے بھائی، کتاب میں کہ اگر نہ ہو ذمہ دار ہوں میں. اور معجزات آل محمد دوسری جلد میں یہ واقعہ موجود ہے. الماجز، مدینۃ الماجز کا جو ترجمہ ہوا ہے نا معجزات آل محمد، دوسری جلد میں بھی اس کا یہ ترجمہ ہو چکا ہے. میں سنا دیتا ہوں جو کچھ ہوا ہے. سرکار کا ایک خادم ہے، صحابی ہے میرے چوتھے امام کا، جس کا نام ہے محمد ابن ثابت. یہ بیٹا ہے، یہ کہتا ہے کہ حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ ابن عمر نام سنا ہوگا، یہ وہاں آ کے تشریف لے اور بیٹھے ہی نا، اتنے میں میرا چھٹا امام آیا، چوتھا امام آ کے بیٹھ گیا. عبداللہ نے چوتھے امام سے کہا مولا کیا آپ نے فرمایا ہے، چوتھے امام سے کہا کیا آپ نے فرمایا ہے کہ انبیاء کے سامنے میرے جد جناب علی کی ولایت کو پیش کیا گیا؟ صحیح کچھ جگہ دے دو، بیٹھ جاؤ، سی بیٹھ جاؤ میرا پتر، بیٹھ جاؤ، جگہ دے دے بیٹا، دے دے، صحیح دے دے. ٹائم تھوڑا ہے میرا بچہ، ٹائم تھوڑا ہے میرا پتر، کوئی ڈر نہیں، آ جائے گا، آ جائے گا، وہ کھڑے جائے، لے آ یار، لے آ، آگے لے آ، جو کچھ کہنے کر لے، جلدی کر لے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دمت الثاقبہ، میں جلدی مسائل پڑھتے میرا بھائی، میں ٹائم میرے پیش نظر، اسی لیے اس نے کہا مولا آپ نے فرمایا ہے کہ جناب علی علیہ السلام کی ولایت، میری طرف دیکھ پتر ہے، ماری دوسائی زور نہ دے دینا یار، زوری سلحانہ بندے ہوئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ بچے سارے حسین آنکھ کون آ کے انہیں دوسرے ماراں گے چیک ہو رہی. کیا جناب میں آپ کے جد کا جب ولایت کا اعلان ہوا، جناب یونس نے اس ولایت کو سمجھنے میں تأمل کیا، اسے نون مچھلی نے نگل لیا. قرآن میں واقعہ ہے یا نہیں ہے بچے؟ یا زنون، کیا کہنے نون والے. سرکار نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے. انہوں نے فرمایا میں نہیں مانتا. سرکار نے فرمایا اگر نون مچھلی خود کہہ دے، خود کہہ دے مان لے گا. یہ چپ ہو گیا، لیکن چپ بڑی شاید. سرکار نے فرمایا 2 پٹیاں لاؤ. کپڑے کی 2 پٹیاں آئیں، ایک محمد بن ثابت کو باندھی، ایک ان کو باندھی. باندھنے کے بعد فرمایا کھولو. اب جو کھولا سمندر کے کنارے پہ کھڑے تھے میرے 5ویں امام نے لبوں کو حرکت دی، لاکھوں کی تعداد میں مچھلیاں نکل نکل کے کہہ رہی السلام علیکہ یا حجت اللہ. ان کے درمیان میں ایک بڑی مچھلی لے آ کے سلام کی. سرکار نے اسے فرمایا قریب آ جاؤ. مچھلیاں باقی دور ہو گئی، یہ بڑی مچھلی قریب آئی.
سرکار علی نے فرمایا مچھلی، چوتھے امام علی علیہ السلام زین العابدین علیہ السلام فرمایا اے مچھلی بتا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا مولا میرا نام نون ہے۔ سرکار نے فرمایا سن اس کا نام نون ہے، یہ تھی تو نے جناب یونس کو نگلا تھا۔ اس نے کہا مولا بے شک نگلا تھا۔ جب آپ کی جد کی ولایت پیش کر دی گئی جناب یونس نے ذرا سا تأمل کیا، یہ تأمل مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا، وہ تو سمجھ یہ ٹی وی نہیں آیا، ہزاروں دفعہ بیان کیا، یہ لفظ ہی ایسی ہے کیونکہ تھے ہی نہیں جو ہم کیا سکتے، لیکن تأمل کیا، بس تأمل کیا، مجھے حکم ہوا اسے نگل لو۔ مولا مجھے نگلنے کا حکم نہ ہوتا تو کھا جاتی۔ نگلنے کا حکم دیا، میں نے نگل لیا، شکم لی، اور مجھے حکمہ کے غوطہ لگاؤ۔ جو ہی میں نے سمندروں کے نیچے اسے لے کے غوطہ لگایا، خوش ہو جاؤ، لاکھوں کی تعداد میں مچھلیاں میرے ارد گرد آ کر کہنے لگی علی امیر المومنین۔ جب سنا نا مچھلیاں یہ کہہ رہی ہے، کہنے لگے ربنا انی ظلمت نفسی، ہے نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہی ہے سب کچھ، لا الہ الا انت سبحانک، تو ہی سبحان ہے، انی کنت من الظالمین، ہے یا نہیں؟ مجھ سے تھوڑی سی تأمل ہوا، جب اس نے 40 دن یہاں پڑھا، حکم ملا اسے نکال دے۔ مچھلی نے کہا، سرکار نے فرمایا سن لیا، اس نے کہا ہاں، واپس آ گئے۔ جب گھر آئے نا، گھر سرکار گئے کسی کام کے لیے، ثابت کہتا ہے اچھا کیا ہوا، یہ کوئی تمہیں سمجھ آئی ہے یا مجھے تو آ گئی ہے، میں نے ایمان لے آیا ہوں۔ اس نے کہا بنی ہاشم بڑے جادوگر